اچھا اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوا، کچھ مسائل بھی آ جان گے۔ ایک مسئلہ تو ہے جڑا درمیان چ آ گیا، ہے نہیں سی متعلقہ مگر متعلقہ ہی ہے کہ جنازے دے نال ساری دنیا نے چمبیڑتا بھائی خامد جنازے نو ہاتھ نہ لاوے گی۔ ہاں کوئی مسئلہ بنا لیا کہ جدو فوت ہو جائے نا بی بی خامد انہوں ویکھ نہیں سکتا، وہ منجے نو ہاتھ نہیں لا سکتا، یہ بھی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا۔ چلو یہ مسئلہ بھی کم دا کیونکہ ہر وقت لوگ پڑھتے نہیں بیان ہو جائے۔ الفتاوا رضویہ علی تاج النبویہ چوتھی جلد، تو اعلیٰ حضرت نے ایک شخص نے لکھا اگر عورت مر جائے تو شوہر اس کے جنازے کو ہاتھ لگائے یا نہیں؟ تو پھر لکھ دیا جنازے کو محض اجنبی آدمی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے، قبر تک لے جاتے ہیں، شوہر نے کیا قصور کیا؟ بہت اچھا لیا، وہ آدھے بیگانے منجا چک لین وہ اٹھا لین، وہ کوئی منع نہیں، اس بیچارے قصور کرتا تو عمر لگی بھی۔ ہاں جنازے کو محض اجنبی آدمی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے، قبر تک لے جاتے ہیں، شوہر نے کیا قصور کیا؟ یہ مسئلہ ظاہروں میں محض غلط مشہور ہے۔ اے ہوں تھی سنایا نا کئی وہ جڑے مولوی ہے نا ملا ہوں ہاں منع سی اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہے کوئی منع کتے ہوئے بھی تھی کون دین بنائی جاندے، مکروہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہاں شوہر کو اپنی زن مردہ کا بدن چھونا جائز نہیں، دیکھنے کی اجازت ہے، کمان الصالح تنویر والدر وغیرہ ما، اجنبی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اجنبی آدمی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ چہرہ دیکھ سکتا صرف حنفی مذہب کے مطابق ننگے بدن چھو نہیں سکتا جیسے کپڑا نہیں، کیونکہ ہونے کا نکاح ٹوٹ چکا، اٹھانا دفن کرنا ٹھیک۔ محارم کو پیٹ پیٹھ اور ناپ سے زانوں تک کے سوا چھونے کی بھی اجازت، جڑے محرم ہے وہ جہاں نکاح ہی نہیں کی جائے، باپ ہے پرا ہے، وہ پیٹ نوں پیٹھ نوں اور ناپ نوں زانوں تک، یہ تو سوا باقی بدن نوں ننگے نوں اگر چھون ہونا نہیں جائز۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگے بھی پھر اسی طرح مسئلہ یہ بارے ہی لکھے۔ پھر سوال آیا کہ یہ جڑا جنازے تو بعد دعا ات ایک رسالہ لکھ، پھر وہ پناہ بھائی منع کوئی نہیں، چلو دعا دا کی ہر جدوں جی چاہ کرے، مگر دو شاوں منع کر دی، پورا نہیں ہوں پڑھ سکتا میں یہ رسالہ سارا، اس لائق کہ اب انہوں لوگ پڑھن۔ بدل الجوائز یہ اندر لکھا دو چیزاں غلط ہے، اگر اسی طرح ہی صفحہ رہیاں ادا ہی کھڑے کھڑے پڑھے بھی نہ جائے، یہ ساری فقہ کے مطابق ہی غلط ہے، صفحہ توڑ دین بہ جان اگے پیچھے ہو جان، ایک تے ایک کام لیا، یہ فقہ کی گل کر رہا، دین کے مطابق ظاہر ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نہیں پتہ نہ رسولہ نے کدی یہ منگی ہے نہ کہ نے کدی بکھائی۔ میرے دوست ہے مولوی غلام حسین صاحب ہوں چلے گئے رحیم یار خان، ایک پنڈ چلے گئے، نمبردار سے انہوں کا دوست، وہ والد فوت ہو گیا، وہ کہن گا مولانا تسی نماز جنازہ پڑھو، ایک کہن گے نمبردار صاحب طرح طرح کے لوگ ہوں، میں اگر پڑھایا کئی پھر اعتراض کریں گے پنڈ دے مولوی صاحب آگا نہیں موت کر ہے گا بریلوی سی مسلمان ہی سارے، مولانا نے پڑھایا تو بعد چاہتا جی دعا کر، مولانا کیا نمبردار جی جہڑیاں حضور نے کیتیاں وہ کتاباں لکھیاں مینوں سی یاد میں دتیاں پڑھ، بعد دی میں کوئی نہیں پڑھی، مولوی صاحب کھڑے یہ دسی جان میں پڑھی جان جی حضور نے کی آخر کے لکھی پڑھی ہوگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب آتے نمبردار جی کتنے نہیں لکھی، وہ آتا لعنت ہے تواڈے تے ساری عمر تھی جھگڑا پائی رکھیا، جدوں حضور دی ہر گل لکھی کتنے یہ کیوں نہیں لکھی بھی آپ نے جنازے تو بعد کہڑی پڑھی؟ تو یہاں نے بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی نہیں آخیا، صرف یہ آخیا بھائی لکھن پڑھن کوئی نہیں، دعا دا کی ہے، ہاتھ اٹھاؤن کا بھی نہیں آخیا، منہ نہ کہ اگر کوئی آدمی اجے نہیں بھی جنازہ پڑھیا پہلا بھی گیا کہ اسے اللہ انہوں بخشے رحمت کرے، اس دعا کا جھگڑا ہی کوئی کہ مر گیا سی جا کے میں نے اللہ بخشے جنت جگہ دے، گل اینوں ثابت کیا، نہ ہاتھ اٹھاؤنے نہ کوئی، مگر یہ بارے چاہتے دو گلاں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اسی طرح صفحہ رہیاں پھر یہ مطلب تھی نماز جنازہ ایک وعدہ کر رہے، صفحہ توڑو اگے پیچھے ہو یہ بہ جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر ہوں کوئی دیر نہیں، صرف نماز بھی دیر سی ورنہ قبر تیار ہے، ایک منٹ بھی دعا نہیں کرنی، نماز جنازہ تو مجبوری سی بھی روکنا سی، جب دین دا حکم ہے جلدی دفن کرو، ہوں کا لیے لیٹ کر رہے، پورا رسالہ پڑھنے والا آدھے ہوں دعا تو وقت جا تابیخ کر رہے کہ انہوں قبر پہنچاؤ کی بجائے دعا کرتے پھر چکو نال ترے ترے جانے بشک کہیں گے جو اللہ بخشے رحمت فرمایا جو اے رسالہ، مگر یہ آخر دے فرمایا یہ بھی پکا نہ کرو، اگر ہمیشہ کیتا پبلک سمجھ لوں گی کہ تو بغیر جنازہ نہیں ہے، پڑھ دینا میں تمہارے سامنے 22 صفحہ اور 23 صفحہ۔ رہا مذنہ فساد اعتقاد کہ ایسے موازے میں اکثر دستاویز مانعین ہوتا ہے اور اسے جہلاً خواہ تجاہل موجب منع تحریم نفس فعل و بدائے ترک مواد وزراء من البعض المقتلا بہم مواظبت ترک مطلق کے وجوب پر دلیل ٹھہراتے ہیں۔ علم نہ پائی ہوں میں پڑھی جانا تو کئی جڑے عربی پڑھے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے مولانا کی کہہ رہے، لیکن اردو رہا
فرماؤندے جڑے منع کرنے والے نماز جنازہ تو بعد دعا کے دعاواں نہ کریا کرو، انہاں دی وڈی دلیل ہے انہاں کو بہت بڑے جڑے نا ثبوت ہے بے ادنا عوام دا عقیدہ خراب ہو گیا، پبلک سمجھنے لگ پئی کہ تو بغیر جنازہ ہی نہیں ہویا، ادا ہی ہے۔ اور اسے جہرن خاط تجاہرن آندے یا جانتے نہیں مسئلے نوں کہ جان بوجھ کے انجان بنے کہ انہوں بالکل بنا لیا کہ یہ دعا ہی حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، اور بجائے دے کہ کہیں دے بھی کدی کدی چھڑ دینی چاہیے عالماں اور جڑے امام ہیں انہوں چاہیے کہ چھڑ دینا کہ جاؤ یار جنازہ ہو چکا ہے کوئی ضروری نہیں، اینا آدھا کافی سی تاکہ عوام دا عقیدہ درست رہیں گا، اینی حد تک ٹھیک سی، منع کانوں کرنا دی ان تک تحقیق یہ صرف ان کی تلمیہ صحیح ہے، اردو عالم آدمی علم کو شبہ فرماؤندے یار نہ وہابیاں دی اور دیوبندیاں ہیں، ایک ایسی چلاکی ہے کہ ملما کر کے لوگوں تو کھا دے عوام دا اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور انہوں سمجھے ضروری دعا نوں او دا علاج ہو رہا ہے۔ حق یہ کہ جہاں ایسا ہو تو صرف ترک احیان اس کے ازالہ میں کافی، آندھے اگر کسی پایا گیا بیس پینٹ دے لوگ یا فرقہ دے سامنے لگ پیا بے تو بغیر جنازہ ہی تو پھر ترک احیان کدی کدی انہوں چھڑ دینا یہ کافی ہے تاکہ پبلک کو پتہ لگ جائے سارے مولوی صاحب آج نہیں کی کتنی بڑی گل کرنی ہی نہیں، بڑے تو بڑا بریلوی عالم کا اعلیٰ حضرت آنگا بھی چھڑ دیا کرو تاکہ عوام کو پتہ رہے کہ جنازے کا کوئی حصہ نہیں، جائز ہی سی جب منہ نہ کریں دے بخشے یہ کوئی نہیں حصہ چھڑنا نہیں۔ مسئلہ لکھیا کہ جے کوئی تو پڑھے بھی کیوں ضروری بڑھ وہ جی اصل تو لکھ دیتا اب کدی چھڑ دیا کرو وہ چھڑو بھی وہ کرے بھی کسے جنازے سے کو بڑا بریلوی عالم آنگا بلو من البعض المقتربین ایسے عالم جنہاں دے پیچھے شہر چلدا کہ وڈا عالم شہر دا سمجھا انہوں نے کہا چھڑنا چاہیے وہ چھڑن تاکہ لوگوں کو پتہ لگے سارے وڈے مولوی صاحب نے چھڑیا کما نسال ہے علماء فی غیر ما کتاب جیسا کہ آندے علماء نے بہت کتابیں جو واضح کرتی گل کہ اچھے عالم جڑے وہ کدی کدی چھڑ جا کرن تاکہ پبلک کو یاد رہے یار ضروری کوئی نہیں کر لی ٹھیک ہے نہیں کرے کچھ عرض نہیں، اور وہ بھی عموماً ضروری نہیں، صرف علماء مشار الرحم بالبنان کی جانب سے کفایت کر عالماں دی اردو ہوندی اسی طرح تھانوی صاحب فرمایا وہ بھی سارے انہوں چھڑنے دی لوڑ نہیں، صرف علماء مشار الرحم بالبنان ایسے بڑے بڑے عالم جنہاں پر لوگ انگلیاں اٹھا کے آندے کہ فلاں حضرت صاحب ہے فلاں ساڈے عالم ہے وہ ضرور چھڑ دیا کرن کہ انہیں کے افعال پر نظر ہوتی ہے پبلک انہوں نے دیکھ لی ہے اور وہی باعث ہدایت عوام اور انہوں کا کرنا جڑا وہ عام پبلک کو صحیح مسئلے کا پتہ لگ جاتا آندا اس تو چوٹی دے عالم ضرور کدی کدی انہوں چھڑ جا کر یہ تواڈے سامنے میں اتوں پڑھ دیتا۔ اسی طرح ہی ایک اور مسئلہ کہ سب نے پکھنڈ بنایا بھائی جنہ چر اگے نہ آوے پانی یا روٹی یا دودھ چھوڑ قرآن شریف نہیں پڑھنا جنہوں ختم مان لے کی لکھا حجت الفائز کیا بھی دین تسی تبدیل کر دیا ٹھیک ہے کہ جڑے وہابی جاندے پڑھ لیا ہوتے تو قرآن حرام ہو گیا تو حرام یہ بھی جھوٹے بالکل جھوٹے باقی پڑھ لیا تو تدو نہ کہڑا کھانا حرام ہو جانا یہ بھی کوئی آدھا تو غلط آتا کھانا نہیں حرام ہوتا نہ کوئی گل مگر مسئلے کی حد تک لکھ دے تمہوں کس آخیا بھی سواب ہونا چر پہنچتے نہیں جب تک کہ اگے نہ رکھا جائے اے پڑھنا ہی فرماؤں دے اگر یہ سمجھتا 193 ثواب اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن پہنچتا ہے یا اس دن زیادہ پہنچے گا اور روز کم تو یہ عقیدہ بھی اس کا غلط ہے۔ جے کوئی آکے نا تیسرے دن کول کرنے ہیں یہ دن ثواب زیادہ پہنچتا ہے دوجے دن کٹ جاتا ہے یہ بھی لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جس دن مرضی ثواب پہنچاؤ پھرو۔ اسی طرح چنوں کی کوئی ضرورت نہیں نہ چنے بانٹنے کے سبب کوئی برائی پیدا چنے اگر بانٹتے چھولے بنتے ہیں تو یہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئے مگر یہ ضرورت کوئی نہیں کہڑے دین چاہتا چھولے بنتے پھرو 193 صفحے تو پڑے کہ نہ یہاں چنیا کی کوئی لوڑ ہے چنے دین بن چکا بوڑیاں لیا چنے بننے جی مردے نو ساگ اور آدھے یار کی بہانا بنایا اگے پھر لکھ دے کہ جڑا سمجھا نا جب تک اگے نہ رکھے ہونا چر کام نہیں بنتا بالکل غلط کیا دعا کرنے کے لیے بھی اس شے کا موجود فی الحال ہونا ضروری ہے مگر ہے یہ کہ جہارت سب کچھ کراتی ہے اور وقت فاتحہ کھانے کے کاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے ہندا جڑا آکھے نا بھائی جڑا قرآن شریف پڑھتا وہ اگے کھانا رکھو تد ختم ہونا ہندا بالکل بیکار بات کہڑے دین چاہتا سواب بڑھ جانا اگر وہ کھانا جدا بنتے ہو قرآن شریف جدے پڑھتے پھر اور وقت فاتحہ کھانے کے کاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے مگر اس کے سبب سے اصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں ایک کام اگر کیتا تو اتنا یہ نہیں وہ کھانا حرام ہو گیا اس حد تک گل ٹھیک ہے یہ کھانے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں لوگوں کا عمل اپنا جڑا وہ بیکار بات ہے میں کیوں ٹھیک تھے جی پانی نہیں آیا جی روٹی نہیں آئی مری شاہ اجے نہ پڑھے ہو اجے آنیاں 194 سال
چوتھی جلد فتاوا جی تھوڑے سامنے اعلیٰ حضرت دے بھی اللہ انہوں نے ترہم مسائل لکھتے کہ دعا بھی نماز جنازہ تو بعد چھڈو عالماں چاہیے کدی کدی ترک کرن تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے کہ یہ چیزاں ضروری نہیں درمیان ایک بڑی پیاری بات رہ نہ جائے یہ رسالہ فوٹو سٹیٹ کرا کے میں سب بچوں کو کہوں گا تقسیم کر دیو اعلیٰ حضرت کو کسی شخص نے آخیا بھئی اعلیٰ حضرت جی وہ دعاواں دس دو جڑیاں جنازے پڑھنی ہاں وہ یار حدیث اگر زیادہ پڑھ جائے ایک ہی جنازہ ہے کہ جنازہ 13 لکھیاں حدیثاں جو لب کے امام نے اپنی زندگی لکھواتیاں اور ایک عالم نے جنہیں پوچھا سی انہوں آخیا ساریاں تو یاد کر میرے جنازے سے پڑھنیاں ساریاں نہ ہو سکن تدیاں ضرور پڑھنیاں کہ 14ویں آپ رلائی 14ویں اپنی طرفوں کو کہ دین کتے بندش نہیں صحابہ کرام اور تابعین نے بھی رج کے دعاواں کی مقصد مقصد ہے 13 حدیثاں جو رہیاں رسول اللہ اور صحابہ تو بہت اعلیٰ رسالہ ایک کلے کلے بندے تک پہنچنا چاہیے کہ اس طرح جڑیاں دعاواں جڑیاں یاد ہو سکن بہت اچھا نہیں جنیاں ہو جان انیاں بڑیاں بڑی تفصیل نہ کھول کھول کے انہوں نے حوالے بھی دیتے نال دسیا بھی فلاں فلاں جگہ سے گم ہو گیا کسی 14ویں جڑی سی پڑھنی سی افسوس ہے وہ چھیتی نکلا ہے جہدے خدا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرفوں دعا لکھی ہے بہت پیاری دعا لکھی ایدیاں میں تدے آنا یار کوئی جنازے کی دعا نہیں جڑا موڑی اٹھتا جنازے کی دعا سناؤ اور کوئی پڑھتا سی جنازے کی دعا مکر اللہ دے رسول نے ہر جنازے جڑی دی چایا دلوں کی ہے ابو بکر صدیق نے اپنیاں کیتیاں حضرت عمر نے اپنیاں کیتیاں مقصد سے دی بخشی دی دعا دین کوئی پابندی تو اللہ کرے وہ مل جائے جہدے صرف یہی سی بھی یہ دعاواں جڑیاں مل گیا اے رسالہ لینا جے المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کے نماز جنازہ کی کیا دعائیں رسالہ علیحدہ بنایا مولانا الحافظ القاری الحاج الظاہر سید صالح القاری البرکاتی مولوی صاحب نے لکھا جنہوں نے لکھا ادام اللہ تعالیٰ کرامتکم فی الحاضرہ وراتوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ 13 دعائیں ہیں کہ نماز جنازہ کی حدیث میں وارد ہوئیں فقیر نے انہیں جمع کر کے ایک اور کا اضافہ کیا ہے انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ حفظ فرما لیں اور بالحاظ معنی سمجھ کے جنائز اہل سنت پر پڑھا کریں جن کلمات کو خط ہلالی میں اتنا خطوط بانے لکھ کر اوپر ان پر خط کھینچ کر برائے سطر دوسرے الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ لفظ عورت کے جنازے میں ان کلمات کی جگہ پڑھے جائیں مردانی وکھرا اور فقیر آپ کو وصیت کرتا ہے کہ اگر میرا جنازہ پائیں تو نماز خود ہی پڑھائیں اور یہ سب دعائیں اپنے خالص قادری قلب کے خضوع و خضوع سے پڑھیں اور قبر فقیر محتاج پر تلقین بھی کریں وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم یعنی 4 صفحے ادیہ بعد تکبیر سے تیسری تکبیر تو بعد 13 حدیثاں جو حوالے حاشی اور 14ویں جڑی اپنی طرفوں لکھی ہے وہ بھی بڑی پیاری دعا ہے بہت اعلیٰ دعا اللہم ان الکریم اذا امر بالسؤال لم يرد ابدا آندے اللہ جدوں کوئی کریم اور سخی خود کہے کسے مانگت نوں کہ مانگ لا مڑ کے انہوں خالی نہیں اٹھا سکتا آپ ہی کیا کہ مانگ مڑ کے ہو سکتا بنا دے وقد امرتنا فدعوتنا تو آپ حکم دیتا سانو نماز جنازہ دا اسی تیرے حکم نو من کے دعا کی تھی لازمت لنا فشفانا تو اجازت دیتی بیا جاؤ کہ مسلمان بھی سفارش کر لو اسی سفارشی آ گئے وانت اکرم الاکرمین اے دنیا دے سخی چ بہت چھوٹے جہ ہوندے ہیں یہ نہیں آپ کہہ کے موڑ دے منگلا تو مڑ کے نہ دین تو تے کریماں دا کریم ہے تیرے تو بڑا کریم ہی کوئی نہیں فشفنا فیہ ساڈی بھی سفارش اس بندے دے حق قبول فرما ورحمو فی وحدتی یہ تنہا رہ گیا ہوں یہ نہ کوئی پرا نہ پین کوئی نہیں سب کر رہ گئے جڑے ہے وہ بھی چھڈ کے یہ تنہا ہے یہ اس تنہائی تے رحم کریں ورحمو فی وحدتی نہ کوئی ہوں اس گھبراہٹ دے موقع تے کوئی یہ حمایتی نہیں تسلی دین والا اس گھبراہٹ بھی تے رحمت فرمائی ورحمو فی غربتی پردیس چلا گیا گھر چھٹ گئے کوٹھیاں بنگڑے رہ گئے اس پردیس تو احترام کر ورحمو فی قربتی اور اس بے چینی اور پریشانی فضل و کرم فرما وعظم لہو اجرہو ان اپنی طرفوں بہت بڑا انعام دیں ونور لہو قبرہو یہ قبر نو روشن کریں وبید لہو وجہو بجائے دا منہ کالا کرنے دا چہرہ روشن کر دیں وبرد لہو مزدہو جتھے انہوں لٹایا یہ خوابگاہ نو یہ ٹھنڈی جنت دی جگہ بنائیں واکرم لہو نزلہو تیرے کول آ گیا جدی اعلیٰ ترین مہمانی کریں یا خیر المنزلین تیرے تو بہت اچھا کون ہے جسے کوئی آ کے مسافر ٹھہرے ویا خیر الغافرین تیرے تو بڑا بخشن والا کوئی نہیں ویا خیر الراحمین تو ہی سب تو بڑا خیر کرنے والا آمین 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 صلی
وسلم وبارک علی سید الشافعین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اے چارے صفحے فوٹو سٹیٹ کرا کے لے لو، کوڈ رکھو، جنیاں یاد کر سکو کر لیا، کسے جنازے جنیاں پڑھ سکو پڑھو۔ 13 حدیثاں تو دیکھیاں، حاشیاں جو نہ سارے دے حوالے، اور 14 اپنی طرفوں میں بہترین دعا کرتی، جن نے بھی دین دی کوئی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے، لغزش ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، سب اسی غلطی کرنے والے ہیں، بس اس تو سوا چارہ کوئی نہیں۔